बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक तो मौजूद ये है कि मरीम नवाज़ साहबा की कारकर्दगी का पोल खुल गया है और नवाज़ शरीफ साहब ने जो बात की है उस पर लोगों के तबसरे क्या है। और फिर इसके अलावा एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि तालिबान को दूसरी डोज़ दे दी गई है और दूसरी डोज़ मिलने के बाद उनकी हालत में कुछ अफाका है और खासी तसल्ली हो गई है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि वो चाय की प्याली के झाग की तरह बैठ गए हैं। और फिर लॉन्ग मार्च की तैयारियां, पीटीआई लॉन्ग मार्च में क्या करने वाली है, उनकी फ्रस्ट्रेशन का क्या लेवल है और इस वक्त जो पार्टी के अंदर बाहम जूतम पेजार हो रही है उसकी तफसील से क़त्ए नज़र उनकी नफ्सियाती हालत क्या हो गई है, इस पर भी कुछ बात करेंगे। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं। मरीम नवाज़ साहब की हुकूमत के बारे में जो एक परसेप्शन बिल्डअप हो रहा है मुखालफों में भी और हामियों भी, वो ये है कि वो खिलाफ तवक्को ज़्यादा कामयाब जा रही हैं और उन्होंने मुख्तसर मुद्दत में आवाम के अंदर एक अच्छा तअस्सुर कायम कर लिया है। कुछ आवाम को रिलीफ मिला है, रमज़ान पैकेज के अच्छे असरात हुए हैं। इसके अलावा पंजाब के अवाम के और ख़ास तौर पर ज़राअत पेशा अवाम के मसाइल के हल की तरफ उन्होंने जो तवज्जो दी है वो वाक़ईतन ठोस तवज्जो है और उस पर अमली इक़दामात किए गए हैं। इसके अलावा बहुत सारी तफसीलात हैं तो मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन इसमें जो तवज्जो तलब बात है वो ये है कि पीटीआई की तमाम तर तोपों का रुख अब मरीम नवाज़ साहबा की तरफ है, चाहे वो टीवी पर बैठे हुए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हों, चाहे वो मैदान सियासत में हों। सबसे ज़्यादा तनकीद मरीम नवाज़ साहब पर हो रही है और इस तनकीद की वजह यही है कि इनका ख्याल था कि मरीम नवाज़ साहब नो आमोज़ हैं, वो इतने अच्छे तरीके से हुकूमत नहीं चला सकेंगी, लेकिन उन्होंने एक बहुत मैच्योर किस्म की हुकूमत की दाग बेल डाली है जो जिसने इक़्तिदार संभालते ही अवामी मसाइल के हल की तरफ इक़दामात किए। और ये बात ज़ाहिर पीटीआई के लिए और बिलखुसूस और दूसरे मुखालफों के लिए बिलअमूम एक परेशानी और इज़्तिराब का बास है और बढ़ती हुई तोपों की गोलाबारी इसी का सबूत है। ये बात ठीक है कि उन्हें नवाज़ शरीफ साहब की रहनुमाई भी हासिल है, लेकिन अगर जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ हो वो नाअहल हो तो किसी की रहनुमाई भी कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं दे सकती। इसका मतलब ये है कि मरीम नवाज़ अपनी काबिलियत का एक सबूत दिया है। तो अब वो जो फ़िक्रा मैंने कहा था कि इनकी कामयाबी का पोल खुल गया है, तो ये कामयाबी का, उनकी कारकर्दगी का पोल मैंने नहीं खोला, ये पीटीआई के एक साहब ने खोला है। वो पहले तो ज़ाहिर एक मुलाकात हुई उनसे, तो वो पहले तो गुस्सा करते रहे हुकूमत पर, फ़ौज पर भी उन्होंने तानो तशनी की और कहा कि ये फ़ौज तो हमेशा ही पाकिस्तान के लिए मसाइल की ज़िम्मेदार रही है। मैंने अर्ज़ किया कि हमेशा ही पाकिस्तान के मसाइल की ज़िम्मेदार रही है, तो आपके 3.5 साल में भी मसाइल की ज़िम्मेदार यही थी, तो उस वक्त आप क्या कहते थे जनरल बाजवा के बारे में और फ़ौज के बारे में, और आप तो ये कहा करते थे कि फ़ौज पर तनकीद करने वालों की ज़बानें खींच लेंगे। तो खैर इस पर वो जवाब ना दे सके। फिर मरीम नवाज़ साहबा की बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ, दरअसल उनकी कामयाबी की वजह यह है कि उन्होंने दरअसल होम वर्क किया हुआ है, उनको पहले से बता दिया गया था कि तुमने वज़ीर आला होना है, इसलिए उन्होंने होम वर्क पहले से कर दिया, शुरू कर दिया। और इसलिए उनकी जो कामयाबी का तअस्सुर है उसकी वजह यह है कि उनको गोया कि जिस तरह वो कहते हैं ना कि इम्तहानी पर्चा किसी को पहले से दे दिया जाए तो अगले दिन ज़ाहिर है वो फर्स्ट डिवीज़न में पास होगा। तो ये इस तरह की बात उन्होंने की, यानी गोया कि उन्होंने ये कहा कि ये मरीम नवाज़ साहब अगर होम वर्क ना करती तो ये कामयाब न होती। तो मैंने उनसे कहा कि भाई पीटीआई की हुकूमत जब आई थी तो आप लोगों ने फिर यही कहा था कि ये अनाड़ियों की हुकूमत है, इनको पता नहीं था, पहली बार हुकूमत मिली। खुद इमरान खान ने कहा था कि हमें हुकूमत का कोई तजर्बा नहीं था इसलिए हम फेल हो गए। तो आपको भी होमवर्क कर लेना चाहिए था, जब आपको तो 22 बरस पहले ही बता दिया गया था कि आपको हुकूमत में लाना है। 2014 में भी ये प्लान बना था कि इसी साल नवाज़ शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट कर इमरान खान को हुकूमत दी जाएगी, जिसका ज़िक्र जावेद हाशमी ने भी किया था कि एक अदालती कू होगा, जुडिशल कू, और उसके बाद इमरान खान को हुकूमत में लाया जाएगा। तो आपको भी तो बता दिया गया था कि आपकी हुकूमत आने वाली है, तो आपने होमवर्क क्यों नहीं किया? अब होमवर्क करना भी एक गोया की बुरी बात होगी कि होमवर्क मरीम साहबा को नहीं करना चाहिए था। तो ये है वो मरीम नवाज़ साहबा की कारकर्दगी का पोल जो पीटीआई के अहबाब खोल रहे हैं और उनकी जो फरियादें हैं और उनका जो गम व गुस्सा है, इज़्तिराब है, जिस तरह वो ख़ुद को दांतों से अपने हाथ को काट रहे हैं, अपनी उंगलियों को काट रहे हैं,
اور ایک دوسرے کا منہ نوچنے تک آئے ہوئے ہیں، تو اس کا نتیجہ اس کے سوا کیا لیا جائے کہ مریم صاحبہ کی کامیابی جو ہے وہ ان کے لیے ان کی توقعات کے بالکل خلاف ہوئی ہے۔ اچھا خیر، آگے چلتے ہیں۔ نواز شریف صاحب پنجاب حکومت کابینہ کے اجلاس میں شرکت کی اور ان کو گائیڈ لائن دی، بڑی اچھی بات ہے۔ اس موقع پر انہوں نے ایک اور اچھی بات بھی کی، وہ یہ کی کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہے، عوام کا پیمانہ صبر کب تک اس کا ساتھ دے گا، اس طرح کی بات انہوں نے کی۔ آپ نے پڑھ بھی لی ہے اور سن بھی لی ہے، اچھی بات ہے۔ اچھا، اب اس میں خرابی کیا ہے؟ اس میں خرابی یہ ہے کہ اندر کی بات کا نواز شریف کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی کچھ نہ کچھ پتہ ہے، لیکن عوام کی اکثریت کو تو اندر کی بات کا پتہ نہیں ہے کہ یہ مرکز میں جو حکومت ہے وہ نواز لیگ کی نہیں ہے۔ لیبل اس پر نواز لیگ کا ہے، لیکن وہ نواز لیگ کی حکومت نہیں ہے۔ اب اگر عوام کو اس حقیقت کا پتہ نہیں ہے تو نواز شریف کی یہ تنقید یا عوام کے حق میں ایک بیان دینے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ بات بگڑ سکتی ہے۔ لوگ کہیں گے کہ آپ اپنی ہی حکومت پر تنقید کر رہے ہیں، اندر کی بات کا سب کو پتہ نہیں ہے، عوام کو پتہ نہیں ہے۔ تو بہرحال نواز شریف صاحب نے ایک اچھی بات کی۔ اب شہباز شریف صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسائل کو اسی طریقے سے حل کریں گے اور حکومت کو اسی طریقے سے چلائیں گے جس طریقے سے ان کے ساتھ ایک پیکج ڈیل ہوئی ہے۔ وہ پیکج ڈیل کن حالات میں ہوئی، کس مجبوری میں ہوئی، میں اس بات سے پوری طرح اگری نہیں کرتا۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ دراصل فوج نہیں چاہتی تھی کہ نواز شریف صاحب حکومت میں آئیں، انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھیوں کو شکست دلوائی اور شہباز شریف کے لیے رستہ ہموار کیا۔ میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا اور میں اس بارے میں اپنا ویو پوائنٹ بتا بھی چکا ہوں، آئندہ بھی اس کو ایکسپلین کرتے رہنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن جو بھی ہے، اس وقت پیکج ڈیل جو ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ ہوا ہے اور شہباز شریف کے ساتھ پیکج ڈیل میں عوام کی فلاح و بہبود کا فی الحال کوئی نقطہ نظر نہیں آتا۔ مہنگائی بڑھے گی، اگر اس کے بڑھنے کی رفتار ہی کم ہو جائے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیے ایک ریلیف کا باعث ہوگی۔ ہاں، یہ ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ فوج جو کچھ سوچ رہی ہے اور فوج نے وزارت خزانہ اپنے پاس رکھی ہے۔ اب اس بات میں لوگ اس کو ڈھکے چھپے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ دراصل وزیر خزانہ ان کے لوگ ہیں، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ میں کھل کر کہتا ہوں کہ ان کے نہیں، فوج کے آدمی ہیں، اور کم سے کم مثبت بات کہہ لیں کہ مجھے اس حد تک ایک امید ہے کہ معیشت کا زوال جو ہے وہ رک جائے گا، کسی حد تک رکا ہوا ہے، بڑی حد تک رکا ہوا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ معیشت کا زوال رکے گا بلکہ معیشت بہتری کی طرف جائے گی، کیونکہ اس وقت معیشت کے اقدامات پر مکمل نظر ہے ان کی، جن کی نظر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کی نظر ہے۔ اور وہ ماضی میں جس طرح معیشت کو غیر سنجیدہ انداز سے چلایا گیا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی شہباز شریف کی 16 مہینے کی حکومت کے دوران کسی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہو، ہمیں یہ بات نظر نہیں آئی۔ تو اس مرتبہ وزارت خزانہ کو نہایت ہی سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے، بلکہ اسے میدان جنگ کا مسئلہ سمجھا گیا ہے اور اسی طرف سے ڈیل کیا جا رہا ہے۔ تو معیشت بہتر ہوگی، اور معیشت کے بہتر ہونے کے جو اثرات ہیں عوام پر، وہ کتنی دیر میں مرتب ہوں گے، عوام کو کب ریلیف ملے گا، کب ان کی تکالیف میں کمی ہوگی۔ ان کو ریلیف تو خیر کم ہی ملے گا عوام کو، یہ تو مجھے اتنی توقع خوش فہمی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی تکالیف میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہوگی۔ کس وقت تک ہوگی؟ 2 سال کے بعد ہوگی یا 3 سال کے بعد ہوگی یا 5 سال کے بعد ہوگی؟ میری دعا تو یہ ہے کہ 1 سال کے بعد ہی مثبت نتائج عوام کی زندگیوں پر مرتب ہوتے ہوئے نظر آنے چاہیے۔ لیکن یہ میری خواہش ہے، حقیقت کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو معاشی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں اور جن کا جو یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس اقدام کا کیا نتیجہ کتنے عرصے بعد نکلے گا۔ فی الحال ہمارے لیے یہ بات امید کی ایک کرن بنتی ہے کہ ڈالر کی قیمت میں جو کمی کا سلسلہ جاری ہے وہ رکا نہیں ہے، وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب تو 300 روپے سے اوپر کر کے گئے تھے، اب یہ 280 روپے سے بھی نیچے ہے، فلکچویٹ کرتا رہتا ہے، لیکن امید ہے کہ یہ اب نیچے ہی نیچے جائے گا، چاہے اس کی نیچے جانے کی رفتار بہت آہستہ ہو، ہماری خواہشات کے مطابق نہ ہو، لیکن یہ اس کی رفتار کم ہونے کے باوجود یہ جائے گا نیچے ہی، اوپر آنے کا امکان یا خطرہ یا اندیشہ نہیں ہے۔ تو نواز شریف صاحب بہرحال ایکٹیو ہوئے ہیں، وہ اب سعودی عرب چلے جائیں گے کچھ دنوں تک۔ آخری عشرہ وہ زندگی میں انہوں نے ہر رمضان کا آخری عشرہ سعودی عربی میں گزارا ہے، اور اس کے بعد وہ واپس پاکستان ہی آئیں گے۔
یہ جو قیاس آرائی کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے حلقوں کی طرف سے کہ وہ سعودی عرب سے لندن چلے جائیں گے اور طویل عرصہ وہاں علاج کرائیں گے، اور اس میں خبریت کم ہے اور پی ٹی آئی کی خواہشات کا دخل زیادہ ہے۔ بہرحال اگر وہ لندن بھی چلے جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سسٹم جو بھی ہے جعلی ہے، مصنوعی ہے، حقیقی ہے، جمہوری ہے یا فوجی ہے یا ہائیبرڈ ہے، جو بھی نظام ہے اس پر الگ بحث ہوگی، لیکن یہ نظام چلے گا اور یہی نظام چلے گا۔ اور ان کی توقعات کہ سائفر کیس میں عمران خان بری ہونے والا ہے، پھر توشہ خانہ میں بھی بری ہونے والا ہے، تو ان کو تسلی رکھنی چاہیے کہ عمران خان کی جیل میں جو مدت ہے وہ 5 سال سے زیادہ کی ہے، کم کی نہیں ہے۔ زیادہ سے مراد 10 سال بھی ہو سکتی ہے، 12 سال بھی ہو سکتی ہے، 15 سال بھی ہو سکتی ہے، 6 سال بھی ہو سکتی ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن 5 سال تک آپ لوگ بے فکر رہیں۔ اچھا ناظرین، پی ٹی آئی ایک لانگ مارچ کرنا چاہتی ہے، جو انہوں نے امید باندھ لی ہے کہ افغانستان سے طالبان حملے کریں گے اور ہمارے یہاں لانگ مارچ کا بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا والا مسئلہ ہو جائے گا کہ ہماری تحریک اس میں لانگ مارچ افراتفری پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو لانگ مارچ سے پہلے انہوں نے پورا رمضان، یعنی جو باقی دن رہتے ہیں رمضان کے 20-21 دن رہتے ہیں، تو ان میں جلسے ہوں گے، رمضان کے بعد بھی جلسے ہوں گے، اور پھر جب دیکھیں گے کہ یہ میدان گرم ہو گیا ہے تو پھر یہ لانگ مارچ کا اعلان کریں گے۔ اچھا، اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے دل سے کامیاب نہیں ہونے، وہ جو گرمی ہے بازار کی جو سطح ان کو چاہیے وہ سطح ان کو نہیں ملے گی، اور گرمی بازار کے بغیر یہ لانگ مارچ کرنا چاہیں تو اس کا حشر وہی ہوگا جو ناکامی کے بعد جو دوسرا لانگ مارچ کیا گیا تھا، جو آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر کی تقرری رکوانے کے لیے کیا گیا تھا، اس کا جو حشر ہوا تھا وہی حشر اس کا ہوگا، بلکہ اس سے زیادہ خراب ہوگا، کیونکہ اس میں تو پھر بھی چلیے 20-25 سے 30 ہزار تک افراد کی لوگوں نے اسٹیمیشن کی تھی کہ اتنے لوگ اس میں شریک ہیں۔ کچھ کا اندازہ تھا کہ 20,000 ہے، کچھ کا کہنا تھا کہ 25,000 ہے۔ اب اتنی تعداد بھی نہیں رہے گی، بلکہ اس سے آدھی تعداد ہی آ سکے گی۔ تو لیکن خیر، یہ تو اپنی جگہ ہے نا کہ یہ ان کے جو ارادے ہیں وہ زمینی حقائق ان کا ساتھ نہیں دے رہے، عوام ان کا ساتھ نہیں دے رہے۔ اور ویسے بھی مجھے ایک دلچسپ بات بتائی پی ٹی آئی ہی کے ایک صاحب نے، انہوں نے کہا کہ اب دراصل ہوا یہ ہے کہ عوام نے تو 8 فروری کو نکل کر اپنا کتھارسس کر لیا ہے، اب عوام ٹھنڈے ہو گئے ہیں، اس لیے پی ٹی آئی کی یہ ایک بیڈ لک ہے کہ عوام اب ٹھنڈے ہو گئے ہیں، تو عوام کو گرم کریں جتنا کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ افراتفری کا ایک نیا منصوبہ انہوں نے بنایا ہے، اور ان کے سوشل میڈیا پر 1 اور 9 مئی کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور ان دھمکیوں کے پیچھے ایک پلاننگ ہے۔ افراتفری، کسی بھی قسم کی افراتفری، مثال کے طور پر پختونخوا سے سرکاری پروٹوکول میں ایک جلوس آئے، پورے پختونخوا صوبے کی پولیس اس کے ساتھ ہو، اور وہ پنڈی میں داخل ہونے کی کوشش کرے جہاں مریم نواز صاحبہ کی حکومت اسے روکے، اور اس موقع پر دنگا فساد ہو، جس طرح کی پچھلی مرتبہ انہوں نے وہ جو خٹک تھا، پرویز خٹک، اس کی قیادت میں جلوس آیا تھا اور ساری رات میدان جنگ بنا رہا تھا۔ تو اسی طرح کا ان کا پلان ہے، اور اس مرتبہ انہوں نے سوچا ہے، جو خبریں ملی ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ لانگ مارچ کے دن سے پہلے، لانگ مارچ سے جب تاریخ کا اعلان ہو جائے گا تو اسی دن سے، یعنی ہفتہ بھر اگر پہلے اعلان ہوتا ہے تو اس ایک ہفتے میں بہت سارے لوگ کے پی سے اور جی بی سے یہ بلوائے جائیں گے، اور اسلام آباد اور راول پنڈی اور ملحقہ شہروں میں ہوٹلوں میں، ریسٹ ہاؤسز میں، یعنی جہاں جہاں پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس بڑے مکانات ہیں ان میں، اور خاص طور پر ہوٹلوں وغیرہ میں رہیں گے۔ اب فرض کیجئے 5-6 ہزار آدمی بھی اگر یہ لانگ مارچ سے پہلے اسلام آباد پہنچا دیتے ہیں، یا پنڈی پہنچا دیتے ہیں، یا اٹک پہنچا دیتے ہیں، یا دوسرے شہروں میں پہنچا دیتے ہیں، ظاہر ہے وہاں سے لانگ مارچ کے دن پھر وہ بڑے آرام سے وہ اسلام آباد داخل ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ پابندی یا رکاوٹ تو ہوگی نا اٹک کے پل پر۔ تو یہ ایک ان کا ایک پہلو ہے کہ ہم اتنے لوگ کم سے کم وہاں پہنچا دیں، پھر باقی اس دن کچھ اور لوگ آ جائیں گے۔ 8-10 ہزار لوگ بھی اگر آ جائیں، 8-10 ہزار بہت بڑی تعداد ہوتی ہے اسلام آباد میں فساد پیدا کرنے کے لیے، تو یہ ایک فساد کا منصوبہ ہے۔ اچھا، ابھی ان کی نادانی کیا ہے؟ نادانی ان کی یہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ حکومت کو ان کے منصوبوں کا نہیں پتہ، حکومت کی ان پر پوری نظر ہے، اور حکومت سے مراد یہ ایک وسیع تر ٹرم میں استعمال کر رہا ہوں، اس سے مراد صرف شہباز شریف نہیں ہے، اس سے مراد صرف وزیر داخلہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد دوسرے ادارے بھی ہیں، سب کو نظر ہے، اور مکو ٹھپنے کا اس مرتبہ پہلے سے زیادہ اچھا انتظام ہے۔
नाज़रीन, उधर जिन तालिबान से इन्होंने उम्मीद लगाई हुई है वो ठंडे पड़ गए हैं। मैं किसी और झाग की तशबीह नहीं देना चाहता, मैं चाय की प्याली की झाग ही कहूँगा। और वो इस तरह के इनको दूसरी डोज़ दे दी गई है। दूसरी डोज़ से मुराद ये नहीं है कि एक और हमला तालिबान पर किया गया। खोस्त और पक्तिका में जो परसों हमला किया गया पाकिस्तान की तरफ से, जो कार्रवाई की गई दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, उसने तालिबान को ख़ासा परेशान और मुस्तरब किया है। दूसरा हमला नहीं हुआ है, दूसरी डोज़ ये दी गई है कि इनको इत्तला दे दी गई है, इनको कम्युनिकेट कर दी गई है ये बात कि जनाब ये हमले आइंदा भी होते रहेंगे और पहले से बढ़कर होंगे अगर तुम्हारी तरफ से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की इजाज़त इसी तरह बिला रोक टोक दी जाती रही तो हमारी तरफ से भी फिर कोई गारंटी नहीं है, हम पहले से बड़ा हमला कर सकते हैं। और ज़मीनी हमला अगर तुम करने का सोच रहे हो तो करके देख लो। अच्छा, ये तो खैर बात इत्मीनान बख्श है कि पाकिस्तानी फ़ौज की वहाँ तैयारी भी है और सब कुछ है, लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि पख्तूनस्तान का जो मनसूबा है उस पर अमल दरामद करने के लिए ये PTI पूरा ज़ोर लगा रही है। और इस सिलसिले में अब ज़रूरी नहीं है, ये नहीं होता कि एक आदमी PTI के वहाँ बैठकर लोगों को ये कहे कि आओ चलो पख्तूनस्तान बनाते हैं, मुल्क को आज़ाद कराते हैं, ये नहीं। बल्कि एक ख़तरनाक ट्रेंड जो शुरू किया गया है वो है ड्यूरल लाइन पर बहस का। लोगों को बताया जाता है कि ड्यूरल लाइन किस तरह बनी थी। एक अंग्रेज़ अफसर था जिसने ये पुख्तूनों की सरजमीन को काट दिया, आधी पाकिस्तान को दे दिया, आधी अफ़गानिस्तान के पास रहने दी। है ये झूठ, सारा झूठ इसलिए है कि ड्यूरल लाइन से पहले भी रंजीत सिंह के ज़माने में ये सारा इलाका हिंदुस्तान का हिस्सा था, और रंजीत सिंह से पहले ये सारा इलाका मुग़लों की ये सल्तनत में हिंदुस्तान का हिस्सा था। पेशावर तक का हिस्सा आपके इल्म है, बल्कि अफ़गानिस्तान के अंदर तक का इलाका मुग़लों की सल्तनत का हिस्सा था। और फिर जब रंजीत सिंह की हुकूमत ख़त्म हुई तो अंग्रेज़ों के पास, यानी ये इलाका जो है पख्तूनख्वा का, ये सदियों से अफ़गानिस्तान की एंटिटी से अलग रहा है। ठीक है कि कबायली, लिसानी, नस्ली हवाले से उधर भी वही लोग हैं, इधर भी वही लोग हैं, लेकिन ये बात इस बात की मुमानियत नहीं करती तारीख़ी या असूली या फ़लसफ़ियाना तौर पर कि बार्डर नहीं बन सकता। 22 अरब मुल्क हैं, 22 अरब मुल्क, सबकी ज़बान अरबी है, सबका कल्चर अरबी है, म्यूज़िक अरबी है, उनका लिबास, रंग ढंग, खाने, ऊँट का कल्चर, खैमों का कल्चर, इमारतों में, बड़ी इमारतों में, पोश इलाकों में रहने का कल्चर, सब अरब मुल्कों के एक जैसा है। तो क्या मिस्र ये दावा कर सकता है कि सऊदी अरब उसका हिस्सा है और ये बीच में जो बार्डर है ये ख़त्म कर दिया जाए? बार्डर तो खैर उनके दरमियान है ही नहीं, समुंदर है। मिस्र का बार्डर सऊदी अरब से इस तरह नहीं मिलता, लेकिन बीच में पतला सा समुंदर है। तो क्या मिस्र सऊदी अरब पर दावा कर सकता है? या सऊदी अरब अगर ये कहे कि शाम और इराक़ में सब लोग अरबी हैं और यमन में भी सब लोग अरबी हैं, अमान में भी सब लोग अरबी हैं, इमारात और कुवैत में भी और कतर में भी और बहरीन में भी सब लोग अरबी हैं, तो ये सारे इलाके हमारा हिस्सा है, वो हमला करके इन पर कब्ज़ा कर ले, बार्डर की लकीरें मिटा दे, तो कोई ये मानेगा? या अगर इस बात को और आगे ले जाएं तो फिर ईरान की तरफ आप रुख क्यों नहीं करते? क्योंकि ईरान में जो खुरासान के 3 सूबे हैं, शुमाली खुरासान, वस्ती खुरासान, जनूबी खुरासान, उनमें एक बड़ी तादाद यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन में पूरे इलाके में अफ़गान पट्टी के साथ साथ ऐसे लोगों की है जो सुन्नी और मज़हब पश्तून हैं। उनकी ज़बान फ़ारसी भी है और उनकी ज़बान पश्तो भी है, दोनों ज़बानें बोलते हैं। तो फिर एक ड्यूरल लाइन का वहाँ भी कज़िया खड़ा कर दे। तो खैर ये तो लंबी अलग बहस है, इस पर मैं इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में बात करूँगा कि तहज़ीबी तमद्दुनी रिश्ते क्या होते हैं और उनके दरमियान तकसीम के क्या असूल हैं। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ फ़िल वक्त के ये ड्यूरल लाइन को गलत साबित करने के लिए बड़े तरीके से PTI वालों ने एक कैंपेन शुरू कर दी है कि ये एक अंग्रेज़ की बनाई हुई लकीर है, वरना पश्तून इधर के भी उधर के भी एक कौम है और ये एक गसब शुदा तरीका है और गलत है। यानी आवाम के अंदर ख़ास तौर पर नौजवानों में उनके जहन ये गुमराह किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान का मौजूदा नक्शा ही गलत है और पुख्तूनस्तान के सरहदें दरियाए अटक पास आकर मिलती हैं। बल्कि अगर TTP को देखें और तालिबान को देखें, वो तो अटक से भी आगे आ गए। वो तो कहते हैं कि रावलपिंडी का पूरा डिवीज़न या कम से कम रावलपिंडी का जो ज़िला है और इससे जो मिलका 1-2 ज़िले हैं, ये भी पुख्तूनस्तान का हिस्सा है। तो ये कैंपेन जो वहाँ चल रही है, इसका मुकाबला फ़ौज से नहीं किया जा सकता। इसका मुकाबला करने के लिए वहाँ आवाम की हिमायत चाहिए और आवाम का सबसे बड़ा मौसर गिरोह जो है वहाँ
وہ تھا JUI کو، جس کو فوج نے، جس کو شہباز شریف نے، جس کو زرداری نے ناراض کر دیا ہے، اپنے سے دور کر دیا ہے۔ گویا کہ وہاں ایک جو پاکستان کی بقا کی جنگ لڑی جانی ہے پختون علاقے میں، اس میں آپ نے اپنی ایک بہت بڑی کمک کو اپنے سے کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ اس غلطی کا ازالہ کیسے ہوگا یہ وہ سوچ رہے ہوں گے اور پتہ نہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ناظرین، PTI میں جو جوتوں پہ زار چل رہی ہے اس کی میں بات نہیں کرتا، لیکن اس کے ذہنی اثرات جو ہیں، ایک PTI کے بزرگ رہنما ہے قاضی انور، کچھ عمر نے زندگی کی مسلسل سیاسی ناکامیوں نے ان کے ذہن کو متاثر کیا ہے، اور وہاں PTI کے لوگ بھی بتایا کرتے ہیں کہ یہ صاحب جو ہے اب باقاعدہ نفسیاتی مریضوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ تو کل انہوں نے ثبوت دے دیا، انہوں نے کہا کہ میرے مخالف پارٹی کے اندر کی بات کر رہے ہیں، دوسری پارٹیوں کی بات نہیں کی، پارٹیوں کے اندر جو میرے مخالف ہیں وہ بھونک رہے ہیں۔ یعنی اس عمر میں اپنے مخالفوں کے لیے بھونکنے کا لفظ استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قاضی انور صاحب کا دماغ چل گیا ہے، اب دماغ قابو میں نہیں رہا۔ اچھا، یہ تو بزرگ تھے، ان کی ایک جوان خاتون ہے، وہ کیا نام ہے، شفا یوسفزئی ایسا کوئی نام ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو میرے مخالف ہے وہ مجھے استانی کا طعنہ دے رہے ہیں، وہ دراصل پارٹی کے غدار ہیں، پارٹی کے غدار۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آئے کہ استانی ان کو کیوں کہا گیا، اور استانی کا لفظ کیا اتنا قابل شرم ہے کہ اگر کسی کو استانی کہا جائے تو وہ ناراض ہو جائے۔ استانی تو ایک معزز پیشہ ہے، استانی کا مطلب ہوتا ہے استاد، خاتون استاد۔ اب پتہ نہیں وہ کس پس منظر میں اس خاتون کو استانی کہہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ خود کو وکیل کہتی ہیں، لیکن ان کو قانون وغیرہ کا کچھ پتہ نہیں۔ انہوں نے یعنی وایا بٹھنڈا قانون کی ڈگری لی ہے، جس کا مظاہرہ انہوں نے سپریم کورٹ میں بغیر اجازت خود ہی جا کر کھڑے ہو کر چیف جسٹس کے سامنے بغیر پوچھے، بغیر درخواست، کسی قانونی پروسیجر کے بغیر سیدھی جا کر کھڑی ہوئی اور اپنا وہ موقع پیش کرنے لگی، جس پر پھر چیف جسٹس نے ان کو جھاڑ بھی پلائی، اور یہ بعد ازاں پھر PTI والے مظلومیت کاٹ لے کر پھرتے رہ کے دیکھے خاتون کی بے عزتی کر دی۔ یہ خاتون گھس گئی ہے بغیر اجازت کے، تو اس سے پتہ چلا کہ اس نے قانون کی ڈگری جو ہے اس کے پاس یا تو جعلی ہے یا وایا بٹھنڈا لی گئی ہے، اس کو قانون کی الف بے کا بھی پتہ نہیں۔ اب پتہ چلا کہ اس کو تہذیب کا بھی کچھ پتہ نہیں کہ استانی کا لفظ کہنے پر اس نے اپنے مخالفوں کو غدار قرار دے دیا۔ یہی حالت پارٹی کی دوسرے رہنماؤں کی، اور سب سے بری حالت جو ہے وہ گوہر جان کی ہے۔ گوہر جان کو شکوہ یہ ہے کہ PTI کے چیئرمین تو میں ہوں اور مجھے ہی کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، چاچا خواہ مخواہ بن گیا ہوں میں۔ تو یہ ان کی حالت ہے۔ تو ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔